السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ، میں ہوں سارا خان۔ ناظرین، اس وقت بھارت کی بی جے پی ہندوتوا اکھنڈ بھارت رجیم جو ہے اس نے مقبوضہ ویلی جموں اینڈ کشمیر کے اندر جو ماڈل امپلیمنٹ کیا ہوا ہے وہ ایگزیکٹلی وہی ماڈل ہے جو اس وقت اسرائیل نے فلسطینیوں کے حوالے سے امپلیمنٹ کیا ہے، سیٹلر کلونیل ماڈل جو غزہ کے حوالے سے جسے آپ کہتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک فائنل سولوشن ٹو پیلسٹینین پرابلم کے طور پر انہوں نے وہی نازی ازم والی جو آئیڈیالوجی ہے اس کو امپلیمنٹ کیا، اور یہی طریقہ اس وقت بھارت مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر بھی اسی فارمولے کے تحت فائنل سولوشن ٹو دا کشمیری پرابلم وہی والا ماڈل امپلیمنٹ کیے ہوئے ہے۔ تو اس تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے بات ہو جسے کہتے ہیں ایکسٹرا جوڈیشل مرڈرز کی، چاہے بات ہو، چاہے بلا جواز گرفتاریاں ہوں، چاہے غیر قانونی طور پر جو ہے وہ جیلوں کے اندر بند رکھنے کا سلسلہ ہو، خواتین کی عصمت دری ہو، جینڈر بیسڈ وائلنس ہو، کشمیریوں کی جائیدادیں ہڑپ کرنے کا، ہتھیانے کا سلسلہ ہو، یا ان کو جو ہے نوکریوں سے برطرف کرنا اور ان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی توڑنے کا سلسلہ ہو، یہ تمام چیزیں، اور اس کے علاوہ سب سے اہم ترین بات کہ وہاں پر لینڈ ریکارڈ کس طریقے سے وہاں پر جو ہے وہ بڑی گڑبڑ بڑے پیمانے پر کی جا رہی ہے، ان کی زمینیں ہتھیانے کے لیے جس طریقے سے وہاں کا ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ جو ہے وہ چینج کیا جا رہا ہے، ٹرانسفارم کیا جا رہا ہے۔ تو اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ جو مقبوضہ ویلی کے اندر اس وقت ایک ہولو کاسٹ اگینسٹ کشمیری اس وقت امپلیمنٹ ہے جو انڈر وے ہے، اس کو روکنے کے لیے عالمی برادری کو کیا کرنا ہوگا، اور اس زمن میں پاکستان کا کردار جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے۔ پاکستان مزید اپنے کشمیریوں کی جو آواز ہے وہ گلوبل کوئی ڈوز آف پاور میں پہنچانے کے لیے مزید کیا کرے، چونکہ ہمارے ساتھ تو ایک آزاد جموں اینڈ کشمیر ایسا رائٹس بیسڈ ماڈل موجود ہے، اس کی پروجیکشن ہم نے کیسے کرنی ہے، اس کو مزید کیسے امپروو کرنا ہے، ان تمام پہلوؤں کے اوپر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید بٹ صاحب۔ آپ ایجوکیٹ ٹرانسپورٹ منسٹر ہیں اور آپ جو ہیں وہ بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں اس وقت جو آزاد کشمیر کے اندر بھی ڈیولپمنٹ ورک ہو رہا ہے، اس حوالے سے آپ بڑی توانا آواز ہیں۔ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ اچھا جاوید بٹ صاحب، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں اس وقت جو مقبوضہ ویلی ہے اس میں محاصرہ اس وقت بھی، اور جسے کہتے ہیں سرچ اینڈ کارڈر آپریشنز، وہ اس وقت جو آربیٹریری اریسٹ کا سلسلہ ہے وہ یکدم تیز ہوا ہے۔ جیسے جیسے طریقے آزادی جو ہے وہ جان پکڑتی ہے، زور پکڑتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بھارتی جارحیت جو ہے وہ دوبارہ اپنی مکروہ چہرہ وہ سر اٹھاتا ہے اس کا۔ کیا لگتا ہے آپ کو اس وقت جو عالمی برادری ہے خاموش کیوں ہے؟ دیکھیں جی، جو وادی کے جو ماجرین ہیں، جو وادی کے مجاہد ہیں، جو وادی کے جو کشمیری ہیں، یہ انڈیا جتنا مرضی چال ہے، تو انہوں نے جو 89 سے زیادہ تاریخ دوبارہ شروع ہوئی، 89 سے لے کر ابھی تک وہ لاکھوں کشمیری شہید ہو چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا جو مرضی کر لے، بھارت جو مرضی کر لے، تو جو مجاہد ہے ان کا جذبے کو وہ ختم نہیں کر سکتے۔ تو جتنے ڈون وہ کیمرے بنا لیں یا جو کر لیں، تو ہمارا جو انشاءاللہ آزاد کشمیر کا بچہ اور کشمیری جو کشمیری ہے وہ خود ڈون ہے، اور انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بھارت اپنے جو کام ان کے جو پروپیگنڈے ہیں اور جو اس کو تاریخی کو کچلنا چاہتا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ کچلے گا اس کو۔ تو یہ وہ چونکہ دیکھیں کچل تو نہیں پایا، آپ کا بھی جیسے خاندان ہے اس وقت بھی آپ کے بہت سارے ریلیٹیوز جو ہیں مقبوضہ وادی کے اندر موجود ہیں۔ بھارتی جارحیت کا مقابلہ جو ہے سامنا کرنے والے ایسے سینکڑوں خاندان ہیں جن کی مثالیں موجود ہیں۔ کیا کیا صعوبتیں آپ کے خاندان نے برداشت کی؟ دیکھیں جی، میرے والد دادا جی آئے تھے یہاں پہ 1947 سے، تو انہوں نے یہی کہا تھا ہم اپنے مقبوضہ کشمیر جائیں گے جناب۔ تو بدقسمتی سے جناب شروع سے بھارت کا جو رویہ ہے ان کا درست نہیں ہے۔ انہوں نے شروع سے جو مسلمانوں کی جو ریاست ہے، جو مسلمان کے میجورٹی لوگ رہتے ہیں، انہوں نے وہ انسانی سلوک سے انہوں نے ہمیشہ زیادتی کی ہے، جیسے دنیا میں ہوتی ہے، جو اقلیت ہوتی ہے ان کا خیال رکھا جاتا ہے۔ لیکن بھارت نے یہ شروع سے یہ اپنا رویہ رکھا ہوا ہے کہ جو ہمارے کشمیری ہیں جو بیچارے ہجرت کرنے سے مجبور ہوئے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنے اس عذاب میں کامیاب ہوں گے نا۔ اچھا، ایک اور بڑا اہم ترین نقطہ ہم یہ بھی ساتھ میں دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو مقبوضہ ویلی ہے، چونکہ وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ہر طرح کی جو گلوبل کنونشنز آف وار فیئر ہیں
ان تمام کی بھی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. اور جس طریقے سے ایک قابض فورس ہے, اس میں ہمارے سامنے انسانی المیہ کا آنا ایک نیچرل سی بات ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ 23 فروری 1991 ایک سیاہ ترین باب کشمیر کی ہسٹری کا, جس کے اندر جو ہے اجتماعی طور پر 100 سے زائد کشمیری خواتین کی عصمت دری کی جاتی ہے. آج جب اس واقعے کو جو ہے 64 سال 34 ایئرس جب تک بیت چکے ہیں, وہ والے ابھی تک جو افراد ہیں, جو متاثرین ہیں, وہ انصاف کے منتظر ہیں. نہ ہی ہمیں نظر آتا ہے کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ انڈیا کو اکاؤنٹیبل ٹھہراتی ہے, نہ کسی بھی قسم کی کوئی ریجنل باڈی جو ہے وہ انڈیا کے ان مظالم کے حوالے سے آواز اٹھا رہی ہے. اس کے جو ویپن آف ریپ ہے, جو خواتین کے خلاف یوز کرنا ہے اس کو ہتھیار کے طور پر, یہ تو انڈیا کی ایک تاریخ رہی ہے. دیکھیں جی, آپ نے جو واقعہ کیا اس کی میں سخت مذمت کرتا ہوں, اور ابھی بھی وہ خواتین احتجاج وغیرہ کر رہی ہیں, اور آج اس کے دن پہ میں ان کی بھرپور مذمت کرتا ہوں. اور میں یہاں پہ ایک بات آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں, اپنی گورنمنٹ سے بھی, پاکستان سے بھی, اور پوری دنیا کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ چاہے کہ مجھے کہنا چاہیے ایز اے ویلی کشمیری ہونے کے ناطے. کشمیر میں جتنی قربانیاں وادی کے لوگوں نے دی ہیں, ادھر کسی نے نہیں دی ایز اے ریکارڈ. دیکھیں, آپ جو وادی کے لوگ ہیں انہوں نے بہت کم ہجرت کی ہے, بہت کم ہجرت کی ہے. آپ جیسے جموں کی مثال لے لیں, انہوں نے لاکھوں کی تعداد میں کی, انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں. کیوں؟ ان کا ایمان تھا کہ ہم نے اپنے واپس جانا ہے, وہ ہمارا جنت ہے, وہ ہمارا کشمیر ہے, ہم نے واپس جانا ہی جانا ہے. آیا کہ کشمیر سے چند ہزار بندے وہاں سے نکلے. تو ابھی جو ہسٹری جو آپ دیکھ لیں, وہاں پہ جو بیچارے ظلم کون سہ رہے ہیں, وہ وادی کے لوگ سہ رہے ہیں. جب آپ وادی کی بات کرتے ہیں, سب سے زیادہ قربانی وادی کے لوگوں نے دی ہے. میں یہاں پہ ساری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو اس کشمیر کی تاریخ کو زندہ رکھا ہے تو وادی کے لوگوں نے کیا ہے. تو میں سلام پیش کرتا ہوں وادی کے لوگوں نے, جنہوں نے اس تاریخ کو جاری رکھا, اور انشاءاللہ ہم زندہ رہے یا نہ رہے, ہماری نسلیں انشاءاللہ کشمیر کو آزاد کر کے رہیں گے انشاءاللہ. اچھا, یہی جو آزادی کا سفر ہے, چونکہ اس میں آپ نے بڑی صعوبتیں کشمیریوں نے برداشت کی ہیں. ہم نے ابھی جیسے یہ کنن پشپورہ کا جو واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا, جو 23 فروری جو ہے اس کو یہ واقعہ ہوا تھا 1991 کے اندر, اور اب اس کو 34 ایئرس ہو چکے ہیں, بیت چکے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا ایک ایسا ملک جو اپنے آپ کو سیکولر ڈیموکریسی کے طور پر دنیا میں متعارف کراتا ہے, اور یہی وہ ملک ہے جو کہ ریپ کو ایسا ویپن آف وار اپنے جس آواز کو دبانا ہوتا ہے وہاں پر استعمال کرتا ہے. منی پور کے اندر یہی والا ویپن یوز ہو رہا ہے خواتین کے خلاف. آپ دیکھتے ہیں دلت خواتین کو روزانہ کس بات کی سزا دی جاتی ہے, ان کی عصمت دری کی جاتی ہے. پھر یہ ایک پیٹرن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جہاں پہ بھی مسلمانوں کو دبانا ہوتا ہے بھارت کے اندر, وہاں پر بھی یہ والا جو ہے گجرات کے اندر جو ہے کیسے میس ریپس خواتین کے ہوئے تھے. اور تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایک انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ مقبوضہ ویلی کے اندر جو ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر جو جاری و ساری ہے, وہ پیٹرن ہمیں پورے کے پورے بھارت میں نظر آتا ہے. دیکھیں جی, بالکل میں آپ سے اس بات کو 100% اتفاق کرتا ہوں کہ بھارت ایسا یعنی کہ امن تباہ, میں اس کو امن تباہ کہوں گا, امن تباہ کرنے والا ملک ہے کہ اس نے اپنی اقلیت کو حقوق دیے ہی کوئی نہیں ہے. آپ وہاں پہ سکھ میجورٹی دیکھ لیں, وہاں ہندو کی نسلیں ہیں, وہاں کوئی بھی دیکھ لیں, پوری انڈیا میں انہوں نے انسان کے حقوق کی پامالی کی ہے, اور انہوں نے وہ ظلم کیے کہ ہسٹری میں یاد رکھا جائے گا. خاص کر مودی کی بات کرتا ہوں, وہ تو مذہبی کارڈ کھیلتا ہے. دیکھو جیسے انہوں نے اس کو مسجد کو شہید کیا, ان کی آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں نا آپ. تو میں نہیں سمجھتا کہ مودی جب تک وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہاں پہ بھارت میں امن آئے گا, کبھی نہیں آئے گا. اور یہ آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ میرا ایمان ہے جو قربانیاں دی ہیں وادی کے لوگوں نے, وہ انشاءاللہ ضائع نہیں جائیں گی, اور انشاءاللہ اس بھارت کے 4 ٹکڑے ہوں گے, اور انشاءاللہ ہمارا کشمیر آزاد ہو کر رہے گا. اچھا, اب چونکہ ہم اس وقت بات کر رہے ہیں کہ بھارت کی ہندوتوا رجیم کے بارے میں, اور اس کی جو ہے کھلی خلاف ورزیاں مقبوضہ ویلی کے اندر, اس تناظر کے اندر اگر ہم اقوام متحدہ کا چارٹر اٹھا کر دیکھیں تو اس کے تحت تو آرٹیکل 51 آف UN کنونشن وہ واضح طور پر رائٹ آف سیلف ڈیفینس آپ کو دیتا ہے کہ جہاں بھی قابض ایسی فوج ہو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہی ہے, اس کے خلاف آپ کو آرمڈ انسرجنسی کا رائٹ اقوام متحدہ بھی دیتا ہے. ایسے میں جو ایک آرمڈ اسٹرگل مقبوضہ ویلی کے اندر چل رہی ہے, اس کے حوالے سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں مزید ووکل ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ ہم جو بحیثیت مسلمان اور جو حیثیت کشمیری ہم آپس میں اتفاق کریں.
میں نہیں سمجھتا کہ یہ بھارت کو بہت بڑا اتنا فتنہ تون ہے یا بہت بڑی کوئی اتنی بلا ہے. روس جیسے ٹکڑے ہو گئے یہ کیا چیز ہے, لیکن انسان کا جذبہ ہونا چاہیے. میرا ایمان ہے کہ جب انسان متفق, ہمارے امت مسلمہ آپ ایک ہو جائیں. جیسے آپ دیکھیں فلسطین کا لے لیں, دیکھیں فلسطین جو ہے جس طرح اور ہے, اسی ہم مسلمان لوگ آپس میں اتفاق نہیں ہے. اگر ہم مسلمان لوگ آپس اتفاق کر لیں تو بھارت کیا پوری دنیا کو ہم فتح کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ میں ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو پاکستان ہے اس کو ہم پاک فوج کو اس پہ زیادہ تر ان کو کریڈٹ دیتے ہیں کہ دیکھیں اگر ہماری پاک فوج نہ ہوتی تو آج ہمارا فلسطین والا حال ہوتا, ہمارا صومالیہ والا حال ہوتا ہے. تو میں تو ان کو سلام پیش کرتا ہوں, پاک فوج کی وجہ سے ہمارا یہ ملک جو ہے نا پاکستان بچا ہوا ہے, تو میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. بارکہ یہ جو ہمارے دنیا کے مسلمان ہیں, ہم جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوں گے تو انشاءاللہ جب ہم اکٹھے ہوں گے تو ہماری دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اپنی منزل تک وہ دور نہیں کر سکتے. اچھا, جیسے آپ نے پاک فوج کی بات کہی, اس کا جو سپہ سالار نے مظفر آباد کا ایک دورہ کیا اور وہاں پر ایک بڑی جاندار سپیچ جو ہے, بڑا ایک جاندار پرجوش خطاب کیا, اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے جو ہے کشمیر کے لیے 3 جنگیں لڑی ہیں, مزید جتنی مرضی جنگیں لڑنی پڑے ہم اس کے لیے تیار بیٹھے ہیں, مگر کشمیر کاز کے پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. کیا میسج گیا یہ مقبوضہ ویلی کے عوام کو؟ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ایسے مجاہد اول ہے, میں کو کہوں گا ان کو کہ پہلی دفعہ میں نے ایسے وہ سپہ سالار دیکھے ہیں جنہوں نے ایسی دلیری سے بیان دیا ہے. ہم نے کشمیر کی خاطر 3 جنگیں لڑی ہیں, ہمیں 10 جنگیں بھی لڑنی پڑیں تو ہم لڑیں گے. میں ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں. انہوں نے واقعی دلیری کا ثبوت دیا ہے اور ان کو بتا دیا ہے کہ ہم قوم ایک ہیں, ہم پیچھے ڈرنے والے نہیں ہیں. 10 کے ہم 100 جنگیں بھی لڑنے ہیں, تو میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. انہوں نے ایسے بات کہہ کے کشمیریوں کے دل جیت لیے. اچھا, چونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا چونکہ غیر متزلزل پاکستان سفارتی محاذ ہو چاہے اخلاقی محاذ ہو چاہے دنیا کے ہر فورم کے اوپر پاکستان جو ہے وہ تمام پولیٹیکل ریجیمز جو ایک بائی پارٹیزن کنسنسس ہے کہ کشمیر کاز کے اوپر کسی نے جو ہے کمپرومائز نہیں کرنا. اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو موجودہ پاکستان کی قیادت ہے, ایون جو آپ کی آزاد کشمیر میں قیادت ہے, وہ کس طریقے سے کشمیر کاز کو لے کر عالمی ایوانوں کے اندر جو ہے وہ سفارت کاری کر رہی ہے, یا کیا اس کے اندر مزید امپرومنٹ کی گنجائش بھی ہے؟ دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ میں تو 2 سال کیبنٹ کا حصہ ہوں, لیکن جو اپنے ہمارے موجودہ پی ایم صاحب ہیں بہت اچھے کام کر رہے ہیں, کشمیر کے لیے بھی کر رہے ہیں, اور میں شکر گزار ہوں گورنمنٹ پاکستان کا بھی. انہوں نے کشمیر کے لیے بہت سارے جو ہے دیکھیں وہ ہے تو ہم ہیں تو وہ ہے, 1-2 جان ہیں. تو انہوں نے کشمیر کاسٹ کے لیے خصوصاً جو ہمارے جنرل صاحب سپہ سالار صاحب نے کافی ان کے ہماری کشمیری عوام ہیں ان کے ساتھ بہت خوش ہیں, اور ہماری آزاد کشمیر گورنمنٹ بھی ان کے ساتھ بہت زیادہ ان کو ویلکم کہتی ہے. جو انہوں نے بیان دیا اس بات پہ ہم بہت خوش ہیں ان سے. اچھا, اس وقت ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ساتھ پیرلل میں جو ہے وہ مقبوضہ ویلی کے اندر بھارت کی جنگی جنون سر چڑھ کے بول رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ ابھی ریسنٹ ہمارے پاس یہ بھی خبر آئی ہے کہ کامیکاز ڈرونز نامی ان کا نیا منصوبہ جو کہ بھارت کی جنگی جنون کا منہ بولتا ثبوت ہے. یہ والے جو ڈرونز ہیں یہ ہائی ریزولوشن کیمراز سے لیس ہوں گے اور ان کے ساتھ جو ہے دھماکہ خیز پے لوڈ لگے ہوئے ہوں گے. مقصد ان کا کیا ہے کہ لائن آف کنٹرول کے ارد گرد مانیٹرنگ بڑھائی جائے, اور وہاں پر جہاں پر بھی ان کو لگتا ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی ان کے نزدیک کوئی ٹارگٹ موجود ہے یا کوئی ایسی کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے جو آزادی کے متوالے کسی بھی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, تو یہ ان کو جو ہے وہ شفافیت کے ساتھ ختم کر دیں گے, ایلیمنیٹ کر دیں گے. اور ان کا مقصد ایسا لگتا ہے کہ لائن آف کنٹرول کے ساتھ بھی دوبارہ سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے. دیکھیں جی, کریں چھیڑ چھاڑی, ہم تیار ہیں اور ہم تیار بیٹھے ہیں. انشاءاللہ ہم جو پاک فوج تو اپنی جگہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے, اقوام متحدہ کے پاس بھی ہم جاتے رہے ہیں, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کا ہر بچہ جو ہے وہ خود ہونے نہ پلی. وہ ہم تیار بیٹھے ہیں, آئیں ہم مقابلہ کریں گے, چاہے انڈیا کچھ کر لے, بھارت کچھ کر لے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جو ہمارے جذبے کو وہ دیکھیں. بات سنیں میری, ہم انڈیا بزدل قوم ہے, وہ نہیں لڑ سکتے ہیں. آپ نے یہاں دیکھا ہوگا جب لاہور جاتے ہیں تو بارڈر پہ جو وہاں پہ ہوتی ہے آپس میں جو 14 اگست کو وہاں پہ کیا کہتے ہیں جو پروگرام ہوتا ہے, اس پہ ہمارے فوجی جوان تھے, ان کا ایسے 6 فٹ قد ہوتا ہے اور وہ ٹینشن پہ ہوتے ہیں, ان کے تو وہ شراب پی کر وہ گرتے ہوتے ہیں, ان کو تو لڑائی کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے. ہمارا ایک جو کشمیری مجاہد ہے, یہاں پہ 50 لاکھ کشمیری وہ ساری ڈون ہیں,
وہ ہم لڑنے کے لیے خود تیار ہیں نابلی. تو ہمارے پاس سب کچھ ہتھیار پڑا ہوا ہے ہر بندے کے پاس. واحد اسی نا ہم ان کو بتا دیں کہ ہم آپ ڈون کا کریں گے, ہمارا ہر بندہ ڈون ہے نا. اچھا, ایک اور بڑا اہم ترین نقطہ, چونکہ ہم نے آزاد جمن کشمیر کو ایسا رائٹس بیسڈ ماڈل دنیا کے سامنے پریزنٹ کرنا ہے تاکہ ہمارا کیس زیادہ مضبوط ہو. اس وقت اے جے کے اندر اگر ہم سچویشن اکنامک پکچر بھی اگر اٹھا کے دیکھیں تو 3 روپے فی یونٹ بجلی ہے. ریسٹ آف دا پاکستان آپ دیکھ لیتے ہیں کمرشل یونٹ کی کیا پرائس ہے. 37 روپے جو ہے وہ آپ کو کمرشل ہاؤس ہولڈس کے اندر ملیں گے. کمرشل یونٹ اس سے کئی گنا زیادہ ہے. آٹے کی قیمت ریسٹ آف دا پاکستان 4,000 روپے فی من ہے, اور جو اے جے کے اندر 2,000 روپے فی من ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس کو ایسا رائٹس بیسڈ ماڈل بنانے میں کامیاب ہیں؟ عوام کو ہم اسی طریقے سے سہولتیں دے رہے ہیں؟ دیکھیں جی, جو آپ نے آزاد کشمیر کے حوالے سے بات کی ہے کہ آزاد کشمیر کو ایسا خطہ ہے کہ یہاں پاکستان کے دنیا کے لوگ یہاں پہ ٹورزم آتے ہیں. وہ کیوں آتے ہیں؟ ہمارا جو آزاد کشمیر جو ملک ہے وہ امن پسند ملک ہے, امن, وہاں کے لوگ اچھے ہیں. اور دوسری بات آپ نے کی ہے ترقیاتی والوں سے کہ ماڈل کے حوالے سے کہ جب سے یہ ہماری گورنمنٹ آئی ہوئی ہے اس میں ہم نے دن بدن ہماری جو گورنمنٹ نے اس کو جو ہے اس کو ترقی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. جو ہمارا نظام ہے, بایو میٹرک کا نظام ہے, اور یعنی کہ سکول ہم ماڈل بنا رہے ہیں, سڑکیں ماڈل بنا رہے ہیں, یعنی کہ بے شمار ترقیاتی کام جو ایس پی ایم صاحب نے کیے ہیں شاید اس سے 70 سال میں پہلے پیچھے کسی نے نہ کیا ہو. تو گورنمنٹ پاکستان بھی اپنے نے ہماری پوری سپورٹ کی. پچھلی دفعہ انہیں شہباز شریف صاحب نے 23 ارب روپیہ دیا. ہم آپ اس پوزیشن میں آ گئے, ہم خود کفیل ہو گئے ہیں, ہوئے نہیں ہو گئے ہیں الحمدللہ. ہم اپنا بجٹ خود بنا سکتے ہیں, ہمیں مرکز سے پیسے لینے کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں, ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے ہیں. یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی مینشن کرتا جاؤں کہ آزاد کشمیر میں بجلی 3 روپے ہے, آٹا ہمارا آدھے ریٹ بلکہ اس سے بھی کم ہے. اور آپ کو صرف آزاد کشمیر میں ملے گا. آپ انڈیا میں اگر دیکھیں مقبوضہ کشمیر میں 1 میٹر لگا ہوا ہے, اس کا صرف کرایہ 1,000 روپیہ ہے. بقایا یونٹ میں ہے 30 روپے یا 35 ہے, مجھے ایگزیکٹ فگر نہیں پتا. اور ہمارے تو 3 روپے ہیں جتنا مرضی جلائیں, اور آٹا جو ہے نا وہ آدھے سے بھی کم ہے. تو آپ یہ بتائیں یہ ریاست میں کسی جگہ ہے جتنی ہم یہ گورنمنٹ پاکستان اور اے جے کے اپنی جیب سے جو ہے نا ہمیں سہولتیں دے رہی ہے جو آزاد کشمیر گورنمنٹ میں. میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ یہ جو حکومت ہماری یہ رہے گی, آنا اپنا ٹرن اوور پورا کرے گی, اور انشاءاللہ جب تک یہ پی ایم رہا تو یہ انشاءاللہ یہ ہمارا جو بقاعد ہے نا یہ کسریں یہ انشاءاللہ یہ اگلے سال میں پوری ہو جائیں گی. اسی جو پازیٹیو نوٹ کے اوپر آج کی نشست سے اختتام پذیر کرتے ہیں, چونکہ ہمارے سامنے ایک مظفر آباد مانسیرا ہائی وے کا منصوبہ بھی ہے جو کہ پوری ویلی کا اے جے کے کا ٹورسٹ پوٹینشیل جس پیمانے کے اوپر انلیش کرے گا, اور جس پیمانے پر انفراسٹرکچر کا جو یہ ریولوشن ہے ٹریڈ اینڈ ٹورزم کو پروموٹ کرے گا. اے جے کے کی تقدیر اس وقت بدلنے والی ہے, معاشی تقدیر جو ہے وہ بالکل بدل کر رہ جائے گی. تو اپنی میزبان ساہ خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.